أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يؤصي نعما ولا الدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد معدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والقاسم مصطفى وعلى إطرته طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولا الله. جی جاری رکھیں. ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق وأصدق الصادقين. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالة والله يعصمك من الناس. صلوات پر بندوبست سے. خداوند تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ اے رسول پہنچا دیں اس پیغام کو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بھیجا ہے، اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو گویا آپ نے رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا. اور اگر آپ کو لوگوں کا ڈر ہے، لوگوں کا خوف ہے، تو اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا. غدیر پیغمبر کی تعلیمات کا نچوڑ ہے اور خلاصہ ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا پیغمبر نے صرف غدیر کے میدان میں امام علی کی ولایت کا اعلان کیا ہے اور اس سے پہلے اعلان نہیں کیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے.
پیغمبر کو کوئی ایسا دن گزرتا نہیں تھا جس میں علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان نہیں کرتے تھے۔ تبلیغ کے ابتدا سے لے کر کے آخری دن تک امام علی کی ولایت کا پیغمبر نے اعلان کیا ہے۔ دعوت ذی الشیرہ میں اعلان کیا، لیکن الفاظ کیا تھے؟ یا علی انت خلیفتی و وارثی و من بعدی، کہ اے علی تو میرے بعد میرا خلیفہ ہے اور میرا وارث ہے۔ شب ہجرت کو نہ فقط زبانی اعلان کیا بلکہ اپنے بستر پر لٹا کر کے بتا دیا کہ جو آدمی قابلیت رکھتا ہے، صلاحیت رکھتا ہے، پیغمبر کے بعد پیغمبر کی جگہ پر قائم رہے، پیغمبر کا جانشین بنے، پیغمبر کا وارث بنے، وہ واحد شخصیت علی کی ذات ہے۔ پھر جنگ تبوک پر جاتے ہوئے اعلان کیا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، کہ اے علی تجھ کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو موسیٰ کو ہارون سے تھی۔ یعنی جو اعلان ہے پیغمبر کی طرف سے، ایک دفعہ پیغمبر نے اعلان کیا ہے، دوسرا اس اعلان کو امام علی نے اپنے عمل سے ثابت کیا ہے۔ پیغمبر نے کہا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، تو امام علی نے عملی طور پر احد کے میدان میں کھڑے ہو کر کے ثابت کیا کہ پیغمبر کا جانشین صرف میں بن سکتا ہوں، اور اتنا ثابت کیا کہ خدا کی طرف سے آواز آئی لا فتح الا علی لا سیف ذوالفقار، کہ علی جیسا کوئی جوان نہیں ہے اور ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں ہے۔ اور پیغمبر نے اعلان کیا کہ علی میرا جانشین ہے۔ امام علی نے احد کے میدان میں ڈٹ کر کے میدان میں قائم رہ کر کے بتا دیا کہ پیغمبر کا کوئی جانشین ہو سکتا ہے وہ علی ہو سکتا ہے، کیوں کہ واحد ہستی ہے جو احد کے میدان میں پیغمبر کے ساتھ کھڑی ہے اور میدان اس نے نہیں چھوڑا۔ جب کفار نے خندق کی صورت میں حملہ کیا تو کوئی مقابلے میں نہیں جا رہا تھا، وہ پیغمبر دعوت دے رہے تھے کون ہے جو اس ملعون کے مقابلے میں جائے اور جانے کے بعد یہ ثابت کرے کہ میرا جانشین ہے اور میری طرح علم رکھتا ہے، میری طرح شجاعت رکھتا ہے، میری طرح بہادری رکھتا ہے اور میری طرح سخاوت رکھتا ہے۔ تو وہاں کوئی نہیں اٹھا۔ 3 دفعہ پیغمبر نے آفر کی، کوئی میدان میں نہیں آیا۔ جب امام علی آئے تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا برد الایمان کل علی کل کفر، کہ آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ دنیا کو بتا دیا کہ کل ایمان علی ہے، جو اس کے مقابلے میں آئے گا کل کفر کہلائے گا۔ اب آپ سے سوال ہے کہ پیغمبر کا جانشین وہ ہوگا جو کل ایمان ہوگا، یا وہ ہو سکتا ہے کہ جو کل ایمان نہ ہو بلکہ اس کے اندر جزء ایمان بھی نہ ہو؟ پیغمبر نے فرمایا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، کہ علی کی خندق کے دن کی ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ہمارا ایک عقیدہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ امام علی تمام انبیاء سے افضل ہیں، ماسوائے خاتم الانبیاء کے۔ اب لوگ اعتراض کرتے ہیں ہم پر، جو ہے وہ نقطے اٹھاتے ہیں، انگشت نمائی کرتے ہیں کہ یہ شیعوں کا کس طرح کا عقیدہ ہے۔ ہم نے یہ عقیدہ قرآن سے لیا ہے، پیغمبر کی زبان سے لیا ہے، یہ عقیدہ ہم نے عقل کے مطابق قائم کیا ہوا ہے، کیونکہ پیغمبر نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا پیغمبر آدم کے مولا ہیں یا نہیں؟ نوح کے مولا ہیں یا نہیں؟ ابراہیم کے مولا ہیں یا نہیں؟ موسیٰ کے مولا ہیں یا نہیں؟ عیسیٰ کے مولا ہیں یا نہیں؟ جب پیغمبر آدم کے مولا ہیں تو امام علی بھی آدم کے مولا ہیں۔ جب پیغمبر ابراہیم کے مولا ہیں تو امام علی بھی ابراہیم کے مولا ہیں۔ جب پیغمبر موسیٰ کے مولا ہیں تو امام علی بھی موسیٰ کے مولا ہیں۔ جب پیغمبر حضرت عیسیٰ کے مولا ہیں تو امام علی بھی عیسیٰ کے مولا ہیں۔ کسی نے سوال کیا امیر المومنین سے، اے علی آپ افضل ہیں یا آدم افضل ہیں؟ امام علی نے کہا کہ میں افضل ہوں۔ کہا کیا دلیل ہے؟ کہا میرے پاس دلیل یہ ہے کہ خدا نے قرآن میں کہا ہے وَعَصَىٰ آدَمَ رَبُّهُ وَغَوَىٰ، کہ آدم نے اپنے پروردگار کا عصیان کیا اور عصیان کرنے کے بعد جنت سے نکالے گئے۔ امام علی فرماتے ہیں میں ہوں جس نے اپنے پروردگار کا عصیان نہیں کیا، میں ہوں جو عصمت کبریٰ پر فائز ہوں۔ پھر کہا کہ آپ نوح سے کس طرح افضل ہیں؟ کہا نوح کی قوم، حضرت نوح نے اپنی قوم میں تبلیغ کی، پیغام لوگوں کو پہنچایا،
لوگوں تک اللہ کی ہدایت پہنچانے کی کوشش کی، لیکن لوگوں نے جب انکار کر دیا، نوح کی بات کو نہ مانا، نوح کا مسخرہ کیا، تو حضرت نوح نے بدعا کی، کہا لوگوں نے مجھے بھی تنگ کیا، مجھے اذیت کی، میرے گھر کو آگ لگائی، لیکن میں نے کیا کیا؟ میں نے ذرا برابر بددعا نہیں کی۔ کہا پھر بتائیں کہ آپ افضل ہیں یا حضرت ابراہیم افضل ہیں؟ کہا میں افضل ہوں۔ کیا کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ آپ افضل ہیں حضرت ابراہیم سے؟ کہا قرآن میں ہے کہ حضرت ابراہیم نے خدا سے کہا کیف تحیی الموت، خدایا مجھے یقین نہیں آ رہا تو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے؟ تو قرآن خدا نے کا ارشاد ہوتا ہے کہ افلم تؤمن، کیا تو ایمان نہیں لایا ابراہیم؟ کہا میں ایمان لایا ہوں، چاہتا ہوں میرا دل مطمئن ہو جائے۔ تو امام علی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں یقین اور اطمینان کی اس منزل پر فائز ہوں جس پر ابراہیم فائز نہیں تھے۔ کیوں کہ میں ہوں لو کشفت لی غطا ہو مزدت تو یقینا، کہ اگر دنیا ساری کے پردے ہٹا دیے جائیں، غیب کو عیاں کر دیا جائے، چھپی ہوئی چیزوں کو آشکار کر دیا جائے، تو میرے علی کے یقین میں ذرا برابر اضافہ نہیں ہوگا۔ کہا کہ آپ بتائیں آپ افضل ہیں یا موسیٰ افضل ہیں؟ کہا امام علی نے میں افضل ہوں۔ کیا دلیل ہے؟ کہا خدا نے حکم دیا موسیٰ کو قبطیوں میں فرعونیوں میں جائیں، جا کر اللہ کا پیغام پہنچائیں، شیطان سے برات کا اعلان کریں۔ تو حضرت موسیٰ ڈر گئے۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے کہ لہو علی ذنب اخاف ان یقتلونی، کہ انہوں نے مجھ پر الزام لگایا ہے کہ میں نے ان کے ایک آدمی کو قتل کیا ہے اور میں ڈر رہا ہوں کہیں مجھے قتل نہ کر دیں، اس لیے موسیٰ نے کہا کہ میں نہیں جا سکتا ہوں۔ امام علی ارشاد فرماتے ہیں پیغمبر نے مجھے سورہ برات دے کر کے مکے بھیجا، حالانکہ میں وہ ہوں جس نے مکہ کے ہر گھر میں جنگ بدر احد میں ایک جنازہ بھیجا تھا، لیکن اس کے باوجود میں ذرا برابر نہیں ڈرا ہوں۔ مکہ کے درمیان جا کر میں نے پیغمبر کا پیغام پہنچایا، اللہ کا حکم پہنچایا، لیکن مکہ والوں کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ میرے قریب آ سکیں، اور میں ذرا برابر نہیں ڈرا ہوں۔ میں تم سے پوچھتا ہوں جو کفار میں جانے سے کترائے وہ افضل ہے یا وہ کفار کے درمیان میں جا کر کے اللہ کا پیغام پہنچائے؟ کہا بتائیں کہ علی آپ افضل ہیں یا عیسیٰ علیہ السلام افضل ہیں؟ کہا میں افضل ہوں۔ کیا دلیل ہے؟ عیسیٰ تو روح اللہ ہیں، اللہ کے معجزات ان کے پاس تھے، مادرزاد اندھوں کو بینائی دیا کرتے، برس کے مریضوں کو شفا دیا کرتے تھے، آپ کیوں افضل ہیں؟ کہا میں افضل اس لیے ہوں کہ عیسیٰ کی ماں کو جب درد ذہ ہوا، بچے کی ولادت کا وقت ہوا، حالانکہ وہ خانہ خدا میں نہیں تھی، اطراف کے کمروں میں تھی، حکم ہوا کہ اے مادر عیسیٰ، اے مریم تم یہاں سے چلی جا، یہ بچہ پیدا کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، عبادت کے لیے سے بنایا اللہ نے، تو یہاں نہیں ٹھہر سکتی۔ لیکن جب میری ماں کا وقت آیا تو خدا نے دور بھیجنے کے بجائے اپنے گھر کے اندر بلا لیا، اور مجھے میری ماں اور مجھے خدا نے 3 دنوں نعمتوں سے نوازا اور مجھ پر نعمتوں کی بارش کی۔ میں افضل ہوں، تم بتاؤ، تم بتاؤ میں افضل ہوں یا عیسیٰ افضل ہیں؟ سب نے کہا کہ مولا علی آپ افضل ہیں، بلکہ آپ کا مقام تمام انبیاء سے بالا تر ہے، وہ مقام جو آپ نے پایا کسی نبی نے ہی نہیں پایا۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ امام علی تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ آیہ مبالغہ میں ارشاد ہوتا ہے قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ونساءنا ونساءکم، تم اپنے بچوں کو لے آؤ، ہم اپنے بچوں کو لے آتے ہیں، اور پھر مل کر جھوٹے پر اللہ کی لعنت بھیجتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ہستی نفس پیغمبر ہو، جان پیغمبر ہو، جو نفس خاتم الانبیاء ہو، جو نفس طہ ہو، نفس یاسین ہو، نفس والشمس والضحیٰ کا مصداق ہو، وہ کیا تمام انبیاء سے افضل نہیں ہوگا؟ یہ ظاہر ہے تمام انبیاء سے افضل ہوگا۔ وہ جب تمام انبیاء سے نفس پیغمبر افضل ہے تو علی نفس پیغمبر ہے، تمام انبیاء سے افضل ہے۔ ایک اور دلیل سے واضح کرتا ہوں کیوں امام علی تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ بعض لوگ موازنہ کرتے ہیں کہ فلاں ہستی افضل ہے یا امام علی افضل ہیں۔
ہم کہتے ہیں کہ علی کا موازنہ عام آدمیوں سے نہ کرو، علی کا اگر موازنہ تم نے کرنا ہے تو انبیاء سے کیا جائے، موسیٰ سے کیا جائے، ہارون سے کیا جائے، نوح سے کیا جائے، ابراہیم سے کیا جائے۔ کیوں؟ ایک ہے مسجد مدینے میں، اس کا نام ہے مسجد ذو قبلتین، کہ پیغمبر نے ایک نماز دو قبلوں کی طرف پڑھی ہے۔ جب مکہ میں تھے اللہ کے رسول اس طرح نماز پڑھتے تھے تاکہ خانہ کعبہ کی طرف بھی رخ ہو اور بیت المقدس کی طرف رخ ہو، دونوں طرف رخ ہو، اس طرح نماز پڑھا کرتے تھے۔ لیکن جب مدینے میں آ گئے یہ ہو نہیں سکتا تھا، کیونکہ مدینے سے مکہ ہے جنوب میں، بیت المقدس ہے شمال میں، ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے دونوں قبلوں کی طرف نماز ہو۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوا بیت المقدس کی طرف نماز پڑھیں، بیت المقدس کی طرف پڑھ رہے ہیں، مسجد ذو قبلتین کے مقام پر نماز پڑھ رہے ہیں، ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، دوسری رکعت میں حکم آتا ہے وَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ اللہ کے رسول اپنے چہرے کو مسجد بیت المقدس سے، مسجد اقصی سے مسجد الحرام کی طرف پلٹا دیں۔ نماز کے اندر ہے، دوسری رکعت ہے، اللہ کے رسول نے چہرہ پلٹایا، رخ تبدیل کیا، ساتھ مولا علی نے بھی رخ تبدیل کیا۔ پہلے پیش نماز تھے رسول اللہ، اب پیش نماز ہو گئے ہیں علی ولی اللہ، اور اللہ کے رسول پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ صحابہ کرام پزل ہو گئے ہیں، نماز مکمل ہوئی، صحابہ کرام نے سوال کیا، سوال بنتا تھا، کہا سوال کیا کہ یا رسول اللہ کیوں آپ نے قبلہ تبدیل کیا؟ کہا حکم آیا ہے، کہا آپ پر حکم نازل ہوا ہے، ہمیں سمجھ آ گئی آپ نے رخ تبدیل کر دیا ہے، ہمیں بتائیں کہ علی نے کس طرح رخ تبدیل کیا، اور ہم پزل ہو گئے۔ رسول اللہ نے کہا خدا نے یہ بتانا تھا کہ تم میں اور علی میں فرق ہے، علی وہ ہے جو میرا تالی تلو ہے، میرے نقش قدم پر چلنے والا ہے، جیسا میں کروں گا ویسا وہ کرے گا، تم ایسا کر نہیں سکتے۔ دوسرا یہ سنو کہ میں نے وہی سنی اور علی میرا نفس ہے، یہ ہو نہیں سکتا نفس کے ایک حصے کو وحی کی آواز آئے دوسرے حصے کو آواز نہ آئے۔ اس لیے تم نے مجھ سے نہیں سنا میں نے کہا تھا انا ولی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں، یہ ہو نہیں سکتا نور کے ایک حصے کو آواز آئے دوسرے حصے کو آواز نہ آئے۔ بڑے پیارے جملے پیغمبر نے استعمال کیے ہیں، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اور یہ جملے کہاں سے لیے ہیں پیغمبر نے؟ کس سے سیکھے ہیں؟ حضرت ابو طالب سے۔ دعوت ذی الشیرہ میں 3 دن تک آتے رہے کفار اور کھانا کھا کر چلے جایا کرتے تھے۔ تیسرا دن جب تھا نا تو وہاں پر تیسرا دن وہاں تھا، پیغمبر نے کیا کیا؟ بیٹھے ہوئے تشریف فرما تھے، حضرت ابو طالب نے آواز دی، پیغمبر کو ارشاد فرماتے ہوئے کہا کم یا مولائی، اے میرے آقا و مولا اٹھیں، نہیں کہا بھتیجے، کہا میرے آقا و مولا اٹھیں۔ اور پھر خدا اپنے نبی پر کسی کا احسان باقی نہیں رکھتا، وہاں پر لفظ استعمال ہوئے مولا کے، ابو طالب نے کیا کہا؟ کس کو؟ اپنے بھتیجے کو مولا کہا۔ یہاں پر پیغمبر مصطفیٰ نے ابو طالب کے اس بیٹے کو مولا بنا کر کلوا کر کے 3 دن غدیر کے مقام پر قیام کر کے بتا دیا کہ کوئی آدمی جو بھی اسلام پر، پیغمبر پر، قرآن پر احسان کرے گا اللہ کے رسول اس کا احسان چکا دیں گے۔ اور ایک اور نقطہ غدیر سے ہمیں ملتا ہے، وہ یہ ملتا ہے، وہ پوائنٹ یہ ملتا ہے کہ پیغمبر نے ممبر بنوایا اونٹوں کے پلانوں کا، پراپر ممبر نہیں ہے، اونٹوں کے پلانوں کا ہے، لیکن اس کو ممبر کہا گیا۔ اور اس کے مقابلے میں شام کے دربار میں، یزید کے دربار میں پراپر ممبر تھا، لیکن امام زین العابدین نے اس کو لکڑیاں کہا، ممبر نہیں کہا۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر جہاں کہیں سے علی کی ولایت کا اعلان ہو، پراپر ممبر نہ بھی ہو تو ممبر کہلائے گا، اور ایسی جگہ ہو
جہاں اہل بیت کے خلاف بات ہو رہی ہو، پراپر ممبر ہو تو وہ ممبر نہیں کہلائے گا۔ اسی طرح مبلغ وہی کہلائے گا جو اہل بیت کی تبلیغ کرے گا، اگرچہ وہ عام دکھائی دیتا ہو، لیکن اگر دشمن اہل بیت ہو، تبلیغ کے لباس میں بھی ہو، تو وہ مبلغ نہیں کہلائے گا۔ اب یہ غدیر کا جو میدان ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نے یہاں مسلمانوں کو کیوں اکٹھا کیا؟ عرفات میں اکٹھا کر سکتے تھے، مینا میں یہ بیان ہو سکتا تھا، طواف کے دوران یہ بیان ہو سکتا تھا، مزدلفہ میں یہ بیان ہو سکتا تھا، شیطان کو کنکریاں مارنے کے دوران یہ بیان ہو سکتا تھا۔ جواب اس کا یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ بتانا مقصود تھا، یہ جو تم نے طواف کیا ہے نا، یہ جو تم عرفات میں ٹھہرے ہو، شیطان کو جو کنکریاں ماری ہیں، یہ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک تمہارے دل میں علی کی ولایت نہ ہو۔ دوسری اس کی وجہ یہ تھی کہ پیغمبر چاہتے تھے کہ یہ جو حاجی ہیں نا، یہ 3 دن اپنے گھروں میں لیٹ جائیں، دیر سے جائیں، تاخیر سے جائیں، روٹین سے ہٹ کر کے جائیں، تاخیر سے جائیں گے، لیٹ ہو کر جائیں گے، روٹین سے ہٹ کر جائیں گے، تو غدیر کا پیغام گھروں تک بھی پہنچے گا۔ لوگ پوچھیں گے ہر سال حاجی آ جایا کرتے ہیں 18 ذی الحج کو، اس سال 18 کے بجائے 21 ذی الحج کو کیوں پہنچے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہوئی ہے؟ سوال ہوگا، گھر والے پوچھیں گے یہ حاجی سب کیوں تاخیر سے آئے ہیں؟ تو کہا جائے گا کہ پیغمبر نے ٹھہرا لیا تھا، 3 دن قیام فرمایا تھا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ پیغمبر علی کی ولایت کا اعلان کر رہے تھے، اس لیے تاخیر ہوئی تاکہ گھروں تک پیغام پہنچ جائے، اور گھروں والے بھی، گھر والوں کو بھی علم ہو جائے کہ علی کی ولایت کا اقرار کرنا ضروری ہے۔ اب یہ غدیر سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں ہیں، ان کا بیان کرنا ضروری ہے۔ غدیر ایک ایونٹ ہے، ایک واقعہ ہے پیغمبر کی زندگی میں، اور اس سے ملتا جلتا جو واقعہ ہے وہ سقیفہ ہے۔ دو واقعے ہیں، ان میں کچھ مشابہت پائی جاتی ہے، سملرٹی پائی جاتی ہے، اور کچھ چیزیں اس میں مختلف ہیں، اور جب تک آپ سقیفہ کو نہیں سمجھیں گے غدیر کو نہیں سمجھ سکتے، اور جب تک غدیر کو نہیں سمجھیں گے سقیفہ کو نہیں سمجھ سکتے۔ پہلی یہ اس میں سملرٹی یہ پائی جاتی ہے کہ یہ دونوں واقعے پیغمبر کی آخری ایام کے قریب ہیں۔ فرق یہ ہے کہ ایک پہلے حیات کے اندر ہے، ایک حیات کے بعد ہے۔ غدیر کا واقعہ ہوا 18 ذی الحج کو، پیغمبر کا جو ارتحال، وفات، وصال جو ہوا ہے وہ 28 صفر کو ہوا، یعنی نزدیک ہے۔ یہ سملرٹی دونوں میں پائی جاتی ہے۔ دوسری اس میں سملرٹی یہ پائی جاتی ہے کہ دونوں میں پیغمبر کے جانشین کا انتخاب ہوا، یعنی غدیر میں پیغمبر نے اعلان کیا جانشین کا انتخاب ہوا اللہ کے حکم سے، اور سقیفہ میں بھی لوگوں کا یہی دعویٰ ہے کہ ہم نے پیغمبر کے جانشین کو انتخاب کیا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سا جانشین یقینی ہوگا، ایتھنٹک ہوگا، جس کا اعلان اللہ کے رسول خدا کے حکم سے کریں وہ ایتھنٹک ہوگا، یا جس کا اعلان لوگ کریں بغیر اللہ کی مرضی کی، بغیر رسول اللہ کی مرضی کے؟ ظاہر ہے وہ ایتھنٹک ہوگا جس میں اللہ کے رسول اللہ کے حکم سے اعلان کریں۔ کیوں کہ یہ پیغمبر کی خلافت، پیغمبر کی جانشینی، یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے۔ 2 رکعت نماز میں ہم تبدیلی نہیں کر سکتے، ممکن نہیں ہے سارے مسلمان اکٹھے ہو جائیں کہیں کہ صبح کی 2 رکعت نماز ہے یہ کم ہے، صبح کے ہمارے پاس ٹائم بہت زیادہ ہوتا ہے، فریش ہوتے ہیں، ہم صبح کو اٹھتے ہیں، 2 کے بجائے 4 پڑھ سکتے ہیں، اس میں تبدیلی کریں۔ نہیں، مسلمان تبدیلی کر سکتے، حالانکہ نماز صبح کی 10واں، 11واں یا 100ویں حصے پر ہے۔ شریعت بہت وسیع ہے، اس میں عقائد ہیں، احکام ہیں، اخلاق ہے۔ ان احکام میں جا کر ایک نماز آتی ہے، نماز کے اندر 7 نمازیں واجب ہیں، 7 میں سے پنجگانہ نماز ہے، پنجگانہ نماز میں صبح کی 2 رکعت نماز ہے۔ جب مسلمان سارے مل کر صبح کی 2 رکعت نماز میں تبدیلی نہیں لا سکتے، اس کے حکم کو تبدیل نہیں کر سکتے، تو وہ پیغمبر کی جانشینی کے بارے میں کس طرح فیصلہ دے سکتے ہیں؟ دوسرا تو تشبیہ پائی جاتی ہے، شباہت پائی جاتی ہے، سملرٹی پائی جاتی ہے کہ یہ دونوں واقعے
لوگوں سے ریلیٹڈ ہیں۔ فرق یہ اتنا ہے کہ ایک واقعہ 1,24,000 کے درمیان ہوا ہے، ایک واقعہ 10 سے 15 افراد کے درمیان ہوا۔ اور تیسری جو مشابہت پائی جاتی ہے ان دونوں واقعوں میں وہ یہ ہے کہ دونوں میں صحابہ کرام موجود ہیں۔ فرق یہ ہے کہ اس میں 1.5 ہے، ایک میں 10 سے 15 افراد ہیں۔ اور پھر اس میں ایک اور سملرٹی یہ پائی جاتی ہے کہ یہ دونوں واقعے مسلمانوں میں اختلاف کا سبب بنے ہیں۔ کچھ لوگوں نے غدیر کو مانا ہے پیغمبر کے کہنے کے مطابق، قرآن کی آیت کے مطابق، کچھ لوگوں نے غدیر کو چھوڑ کر کے کسی اور نہج پر چلے ہیں، وہ سقیفہ والے کہلائے ہیں۔ اب یہ سملرٹیاں پائی جاتی تھی، اب اس میں فرق کیا ہے دونوں واقعوں دونوں جو واقعات ہوئے ان میں فرق کیا ہے؟ فرق سے پتہ چلے گا کہ کون سا واقعہ حق پر ہے، کون سا واقعہ صحیح ہے، کون سا واقعہ ہمیں درس دے سکتا ہے، کون سے واقعے کو ہم نے فالو کرنا ہے اور کون سے واقعے کی ہم نے پیروی کرنی ہے۔ پہلی جو ہے جدائی ان دونوں واقعوں میں جو فرق پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ غدیر کے واقعے کھلا اور اوپن اجتماع ہے، کسی کمرے میں نہیں ہوا، کسی گھر میں نہیں ہوا، کسی قبیلے میں نہیں ہوا، کسی مسجد میں نہیں ہوا، کسی حجرے میں نہیں ہوا، کھلے میدان میں ہوا ہے۔ یعنی کوئی اعتراض کر سکتا تھا، اعتراض کرنے والا بیان کر سکتا تھا، اور اتنا کھلا واقعہ ہوا ہے، اتنی زیادہ اس میں گیدرنگ تھی کہ انکار کی گنجائش نہیں ہے، جسے عربی میں کہتے ہیں نا تواتر۔ اس واقعے میں تواتر پایا جاتا ہے۔ تواتر میں اگر 10 آدمی ہو نا کافی ہوتے ہیں، یہ ایسا تواتر ہے کہ جس میں 1,00,000 سے زیادہ افراد ہیں۔ اور دوسرا فرق پایا جاتا ہے غدیر میں اور سقیفہ میں، غدیر کا واقعہ مسلمانوں کے ایک بہت بڑے ایونٹ کے بعد ہوا ہے، ایک بہت بڑے عبادی اجتماع کے بعد ہوا ہے، جسے کیا کہا جاتا ہے؟ حجۃ الوداع۔ عام حج نہیں ہے، حجۃ الوداع ہے، پیغمبر کا بہت بڑا حج ہے، اس کے بعد رونما ہوا ہے غدیر کا واقعہ۔ لیکن سقیفہ کا جو واقعہ ہے وہ اتنے بڑے اجتماع کے بعد واقعہ نہیں ہوا، 10 سے 15 افراد زیادہ سے زیادہ حاضر ہیں اس میں۔ اور تیسری جو فرق ہے، غدیر جو میدان ہے یہ جوفہ کے قریب ہے۔ جوفہ وہ جگہ ہے جہاں سے حاجی احرام باندھتے ہیں، جوفہ وہ جگہ ہے جسے میقات کہا جاتا ہے، جہاں سے حاجی محرم ہوتے ہیں، جہاں سے حج کا آغاز ہوتا ہے، جہاں سے حج کی ابتدا ہوتی ہے۔ پیغمبر نے یہاں جوفہ کے میدان میں لوگوں کو اکٹھے کر کے بتا دیا کہ تمہاری عبادتوں کی ابتدا اور انتہا علی ہے، اگر تمہاری عبادتوں میں علی نہیں ہے تو تمہاری عبادتیں رائگان ہیں۔ جس طرح جوفہ میں احرام باندھنے کے بعد تمہارے لیے ضروری ہے کہ حج کی پابندیوں پر عمل کرو، اس لیے تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم علی کی ولایت کے پابند رہو۔ اور پھر ایک اور فرق، ان دونوں میں فرق یہ ہے واقعوں میں، ایک میں خود اللہ کے رسول میزبان ہے، اللہ کے رسول میزبان ہے، اور عام میزبان بھی نہیں ہے، خدا کے حکم سے میزبانی کر رہے ہیں۔ غدیر کے مقام پر میزبانی کا جو فرض ادا کر رہے ہیں اللہ کے رسول ہیں، اور خدا کے حکم سے میزبانی کر رہے ہیں۔ دیکھیں جہاں حکم خدا کو، میزبان رسول اللہ ہوں، کوئی چیز بیان کر رہے ہوں، اس چیز کا انکار کرنے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور اس میزبانی میں کیا بانٹ رہے ہیں اللہ کے رسول؟ ولایت کے ذریعے، ولایت علی کے بیان کے ذریعے برکتیں، رحمتیں، اور خدا کی طرف سے مغفرت کا سامان فراہم کر رہے ہیں اللہ کے رسول۔ جگہ بھی پاک ہے، میزبان بھی پاک ہے، اور جس کا اعلان ہو رہا ہے وہ بھی پاک ہے۔ دنیا کو بتایا جا رہا ہے کہ علی اس مقام پر فائز ہے جس مقام پر کوئی اور فائز نہیں ہے۔ تین ہستیاں ہیں نا، اللہ کا حکم ہے، میزبان محمد مصطفیٰ ہے، اور کیا ہے؟ کس کی ولایت کا اعلان ہو رہا ہے؟ علی مرتضیٰ کی۔ اور پھر یہاں پر ایک اور فرق یہ ہے سقیفہ اور غدیر میں، سقیفہ میں کیا ہے؟ معیار اسلامی ہے،
حکم کس نے دیا؟ اللہ نے. بجا کون لا رہا ہے؟ اللہ کا رسول. اعلان کس طرح ہو رہا ہے؟ ممبر کے ذریعے. اعلان کی تائید کس طرح ہو رہی ہے؟ بیعت کے ذریعے اور مبارکبادی کے ذریعے. یعنی اللہ کا سارا آرڈر چل رہا ہے، اللہ کی رسم و رسوم چل رہی ہیں. لیکن سقیفہ میں اگر مان بھی لیا جائے کہ مشورہ ہوا تھا، اگرچہ مشورہ نہیں ہے، یہ 4 آدمی کیا مشورہ کر سکتے ہیں، 10 آدمی کیا مشورہ کر سکتے ہیں، فرض کریں مان بھی لیا جائے تو مشورہ ہوا ہے، تو اسلام کے روش نہیں ہے کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں مشورہ کیا جائے، اللہ کے دستور کے مقابلے میں مشورہ کیا جائے. قرآن کہہ رہا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اپنی طرف سے کوئی چیز شامل نہ کرو. اور پھر اس واقعے میں جو دو واقعے ہوئے ہیں، غدیر کا ہوا ہے اور کس کا واقعہ ہوا؟ سقیفہ کا. ایک اور چیز واضح ہے، غدیر میں شفافیت پائی جاتی ہے، کلیئر کٹ ہر چیز بیان ہوئی ہے. وہاں پر چھپ کر کوئی چیز بیان نہیں ہوئی، سازش کے تحت بیان نہیں ہوئی، گٹھ جوڑ نہیں ہوا، لابی گری نہیں ہوئی، اغوا گری نہیں ہوئی. لیکن کیا ہوا؟ سقیفہ میں ایسا ہوا ہے کہ چند آدمی اکٹھے ہو کر کے انہوں نے کیا کیا؟ جلدی میں فیصلہ کیا اسلام کے خلاف. اس لیے تو خلیفہ ہے دوم حضرت عمر سے کسی نے کہا تھا کہ ابوبکر کے مرنے کے بعد ہم اسی طرح چن لیں گے نیا خلیفہ جس طرح ہم نے ابوبکر کو چنا تھا. تو حضرت عمر نے ارشاد فرمایا کانا بیت ابوبکر فلتتن، وہ ایک فتنہ تھا، وقع اللہ عن شر، خدا نے آپ لوگوں کو اس کے شر سے محفوظ کیا ہے، اس کے بعد جو کوئی بھی اس طرح کا کام کرے گا میں اس کی گردن اڑا دوں گا. یعنی وہ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ ایک فتنہ تھا. اب آپ سے سوال ہے کہ وہ واقعہ، وہ گیدرنگ جو فتنہ ہو، کیا اس واقعے کا مقابلہ کر سکتی ہے جس میں رحمت خدا کی طرف سے نازل ہو رہی ہیں، آیات نازل ہو رہی ہیں، دین مکمل ہو رہا ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ کا دین آدم کی خلقت سے شروع ہوا، نوح نے اس کو آگے پہنچایا، ابراہیم نے اسے سنوارا، موسیٰ نے اسے بچایا، عیسیٰ نے اس کو ترقی دی. تو یہ کامل کیوں نہیں ہوا؟ جواب یہ ہے کہ آدم نے تبلیغ کی لیکن ولایت علی اس میں نہیں تھی، نوح نے تبلیغ کی لیکن ولایت علی اس میں نہیں تھی، ابراہیم نے تبلیغ کی لیکن ولایت علی اس میں نہیں تھی، موسیٰ نے اس نے تبلیغ کی لیکن ولایت علی کا اعلان نہیں تھا، عیسیٰ نے تبلیغ کی لیکن ولایت علی اس میں اعلان نہیں تھا. پیغمبر نے 23 سال محنت کی ہے، ہجرت برداشت کی ہے، سختیاں برداشت کی ہیں، زخم اٹھائے، لیکن دین مکمل نہیں ہوا، صرف غدیر پر مکمل ہوا. خدا نے دنیا والوں کو بتا دیا کہ آدم کی تبلیغات اپنی جگہ، نوح کی تبلیغات کا بہت بڑا مقام ہے، ابراہیم کی تبلیغات کا بہت بڑا مقام ہے، موسیٰ کی جان فشانی کا بڑا مقام ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے، بڑی عظمت ان کو حاصل ہے، محمد رسول اللہ ہے، بڑا مقام حاصل ہے. جب تک علی کی ولایت کا اعلان نہیں ہوگا دین مکمل نہیں ہوگا. جب علی کی ولایت کے ذریعے دین مکمل ہو گیا ہے تو کیا ہے؟ اب علی کی ولایت کے ذریعے دین مکمل ہو گیا ہے تو وہ عبادتیں بھی وہی مکمل ہوں گی کہ جن میں عابدوں کے دل کے اندر علی کی ولایت ہوگی. اس لیے تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا مثل علی کالکعبہ، علی کی مثال کعبہ جیسی ہے، یطاف ولا یطوف، یؤتا ولا یاتی، علی کی مثال کعبہ جیسی ہے. کعبہ کا طواف کیا جاتا ہے، کعبہ کسی کا طواف نہیں کرتا. لوگ کعبہ کے پاس جاتے ہیں، کعبہ کسی کے پاس نہیں جاتا. اس لیے جب خلیفہ اول کی بیعت لی تو علی کسی کے پاس نہیں گئے کہ میری بیعت کرو، دوم کی بیعت ہوئی علی کسی کے پاس نہیں گئے کہ میری بیعت کرو، تیسرے خلیفہ کی بیعت ہوئی علی کسی کے پاس نہیں گئے کہ میری بیعت کرو. جب علی کی باری آئی تو لوگ خود چل کے علی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ علی آپ بیعت کریں ورنہ ہم خدا کی بارگاہ میں شکایت کریں گے. تو علی نے اپنے گھر میں ٹھہر کر کے بتا دیا کہ علی وہ ہے کہ جس کے پاس لوگ آتے ہیں بیعت کرنے کے لیے، وہ لوگوں کے پاس نہیں جاتا بیعت لینے کے لیے.
اور نہ ہی بیعت لینے کے لیے کسی کو دھمکی دیتا ہے، نہ بیعت لینے کے لیے کسی گھر کو آگ لگاتا ہے، نہ بیعت لینے کے لیے کسی پر چڑھائی کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غدیر میں اعلان ہوا، واضح اعلان ہوا، روشن اعلان ہوا، ہاتھ اٹھایا گیا، 3 دن بیعت لی گئی، اقرار کیا، ظاہری طور پر ایک آدمی کے علاوہ کسی نے انکار بھی نہیں کیا، پھر لوگوں نے غدیر کو کیوں نہیں مانا؟ اس کا انکار کیوں ہوا؟ اس سے دوری کیوں اختیار کی گئی؟ جواب یہ ہے اس کا کہ جب انسان دنیا دار ہو جائے نا، اقتدار کا بھوکھا ہو جائے، مال و دولت کا پجاری ہو جائے، تو وہ انسان اپنے بیٹے کو قتل کرنے سے نہیں گھبراتا، وہ اپنے باپ کو قتل کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتا، وہ ہر کچھ جو کچھ کرنا چاہے اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے کرتا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تشریف فرما تھے، گزر رہے تھے، ہارون رشید کا گزر ہوا، وہاں سے سواری میں بیٹھا ہوا تھا، چل رہا تھا۔ جب امام کو اس نے دیکھا، اترا اپنی سواری سے، نیچے اترنے کے بعد امام کا اس نے احترام کیا، رسپیکٹ کی، ہاتھ چومے، چومنے کے بعد دوبارہ اپنی سواری میں بیٹھا۔ مامون اس کا بیٹا اس کے قریب بیٹھا ہوا تھا، تو مامون نے سوال کیا کہ اے بابا، یہ آدمی معمولی سا تھا، عام آدمی تھا، آپ نے اس کی رسپیکٹ کتنی کی ہے؟ کیوں اس کا اتنا احترام کیا؟ کیوں اس کو احترام دیا آپ نے؟ تو ہارون نے کہا جس مقام پر میں بیٹھا ہوں یہ ان لوگوں کا مقام ہے، یہ ان کی شان ہے، ہم نے قبضہ کیا ہوا ہے، ان کا مرتبہ ہم سے بالاتر ہے، اور پھر ان کا مرتبہ قرآن نے بیان کیا ہے، ان کی شان میں آیا تطہیر نازل ہوئی ہے، آیا مودت نازل ہوئی ہے، آیا مبائلہ نازل ہوئی ہے۔ تو مامون نے کہا کہ ان کا اتنا بڑا مقام ہے، اتنی بڑی منزلت ہے، تو آپ یہ پوسٹ ان کو مقام دے کیوں نہیں دیتے؟ تو ہارون نے کہا کہ بیٹے تو مجھ سے بہت پیار کرتا ہے، میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، میں تجھے دل سے چاہتا ہوں، لیکن اگر مجھے محسوس ہو کہ تو میرے لیے، میری مملکت کے لیے خطرہ ہے، تو میں تجھ سے بھی نہیں گزروں گا، تجھے بھی ٹھکانے لگا دوں گا۔ بس انسانوں نے دنیاوی لالچ میں آ کر کے آل بیت سے منہ پھیر لیا اور آل بیت کا ساتھ نہیں دیا، غدیر کو بھول گئے، حالانکہ سب کو علم تھا علی جیسا کوئی بہادر نہیں ہے، سب کو علم تھا تلواروں کے سائے ہجرت کی شب کون سویا ہے؟ علی۔ سب کو پتا تھا کہ احد کے میدان میں جو پیچھے نہیں ہٹا، ڈٹ کر لڑا ہے، جب دنیا ساری تبدیل ہو گئی تھی وہ تبدیل نہیں ہوا، اور کہنے لگا دنیا والوں علی تبدیل ہونے والا نہیں ہے، علی دنیا کو تبدیل کرنے والا ہے، وہ علی ہے۔ لوگ سارے جانتے تھے کہ خدا کا ارشاد ہوا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، لوگ سارے جانتے تھے کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، سب جانتے تھے کہ خیبر نے علی کی شجاعت کی گواہی دی پیغمبر کے ان الفاظ کے ساتھ لأوتین رایا غدن رجلا کرارا غیر فرارا یحب اللہ ورسولہ، کہ کل پرچم میں اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا۔ دنیا کو محمد رسول اللہ نے بتا دیا کہ ان میں واحد ہستی ہے جو مرد ہے وہ علی ہے، ان میں واحد ہستی ہے جو کرار ہے، ان میں واحد ہستی ہے جو غیر فرار ہے۔ اب سوال یہ بتا کس کو معلوم نہیں تھا کہ علی جیسا عالم کوئی نہیں ہے؟ کہ امام علی ارشاد فرماتے ہیں لو سنی علیہ الوسادہ لحکمت بین اہل التورات بتوراتہم وبین اہل الانجیل بانجیلہم، کہ اگر میرے لیے ممبر قضا بچھا دیا جائے، تورات والوں کے درمیان تورات سے فیصلے کروں گا، انجیل والوں کے درمیان انجیل سے فیصلے کروں گا، اور قرآن والوں کے درمیان قرآن سے فیصلے کروں گا۔ ایک شخص کھڑا ہوا، انہوں نے کہا علی تورات میں تو تبدیلی آ گئی ہے، انجیل میں تو ہیر پھیر ہو گیا ہے، تو کس طرح فیصلے کرے گا؟ تو امام علی نے کہا نادان،
تو نادان نہیں سمجھا ہے، میں اس تورات سے فیصلے نہیں کروں گا جو یہودی کے گھر میں پڑی ہوئی ہے، اس انجیل سے فیصلے نہیں کروں گا جو عیسائی کی طاق میں پڑی ہوئی ہے، بلکہ اس تورات سے فیصلے کروں گا جو لوح محفوظ پر لکھی ہوئی ہے، اس انجیل سے فیصلہ کروں گا جو ام الکتاب میں محفوظ ہے۔ قرآن میں ایک آیت ہے جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، ان تمام انبیاء سے سوال کر کے ان کو کس بنیاد پر نبوت دی گئی ہے، کون سا وعدہ ان سے لیا گیا ہے۔ پیغمبر کے بعد صحابہ کرام میں یہ سوال اٹھا کہ یہ آیت کہاں نازل ہوئی ہے، کیونکہ قرآن کی جو آیات ہیں وہ حقیقی ہیں، مجازی نہیں ہیں، افسانہ نہیں ہے، کہانی نہیں ہے، ڈائلاگ نہیں ہے، لکھاری کا لکھی ہوئے افسانے نہیں ہیں، رومانس نہیں ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایسی جگہ ہو جہاں اللہ کے رسول نہ ہو اور خدا پیغمبر سے کہہ رہا ہو ان سے پوچھ، ممکن نہیں ہے۔ مدینے میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی، مکہ میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی، تبوک میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے، حدیبیہ میں کوئی ایسی جگہ نہیں۔ کہاں یہ سوال ہوا کہ جہاں اللہ کے انبیاء موجود تھے، رسل موجود تھے؟ سارے صحابہ پریشان ہو گئے۔ واحد جو ہستی میں جو معراج پر پیغمبر کے ساتھ گئی تھی، انہوں نے ارشاد فرمایا میں جانتا ہوں میرے مولا و آقا پر یہ آیت کہاں نازل ہوئی، کہا معراج پہ نازل ہوئی ہے۔ وہاں پر اللہ کے رسول سے خدا نے کہا کہ ان نبیوں سے سوال کر کہ ان کو نبوت کس بنیاد پر ملی ہے، اور جب سوال کیا گیا تو تمام انبیاء نے کہا کہ ہمیں نبوت ملی ہے اس بنیاد پر کہ ہم نے علی کی ولایت کا اقرار کیا۔ اور جب معراج پر اللہ کے رسول چلے گئے نا تو جہاں جاتے تھے فرشتے سوال کرتے تھے کہ اللہ کے رسول علی کہاں ہیں؟ پیغمبر کہنے لگے کہ مجھے محسوس ہوا کہ میرے بھائی علی کو فرشتے مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، اور دنیا میں اتنی آشنائی علی کی نہیں ہے جتنی عرش پر ہے۔ پھر کہتے ہیں ایک مقام پر دیکھا کہ امام علی تشریف فرما ہے عرش پر، تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا یا علی سبقتنی، کہ علی تو مجھ سے پہلے عرش پر پہنچا ہے، تو مجھ سے پہلے معراج پر پہنچا ہے۔ تو جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ علی نہیں ہے، یہ ایک فرشتے ہیں جن کو اللہ نے علی کے چہرہ مبارک پر خلق کیا ہے، علی کا چہرہ ان کو عطا کیا ہے۔ کہا وہ کیوں؟ کہا جب سے آپ نے کہا ہے نا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، فرشتوں نے خواہش کی ہے کہ اے اللہ جس طرح صحابہ رسول کو یہ سعادت تو نے نصیب کی ہے کہ وہ علی کے چہرے کی طرف دیکھیں اور عبادت کا ثواب حاصل کریں، یہ سعادت ہمیں بھی نصیب ہونی چاہیے۔ تو اللہ نے ایک فرشتے کو امام علی کے چہرے پر خلق کیا ہے۔ علی علیہ السلام کے فضائل بہت زیادہ ہیں۔ پیغمبر نے جو چناؤ کیا نا، اعلان کیا ہے، جو اللہ نے جو اعلان کیا ہے یہ ویسے اعلان نہیں کرتے۔ امام علی کی بارگاہ اقصد جو ہے وہ تقدس میں، بارگاہ اقصد جو ہے میں یہ فضائل موجود تھے، ان کے اندر یہ گرڈز تھے۔ امام علی کے جو فضائل ہیں نا وہ دو طرح کے ہیں، ایک تو جو اللہ نے بیان کیے ہیں پیغمبر کی زبان سے، جو اللہ نے خود قرآن میں بیان کیے، ایک وہ فضائل ہیں جو امام علی کی ذات مبارک میں تھے، امام علی کی ذات مبارک سے جلوہ گر ہوئے ہیں۔ ان میں کون سی فضیلت تھی؟ مظلوموں کی حمایت کرنا، ظالم سے نفرت کرنا، غریبوں کا خیال کرنا، اچھے اخلاق سے پیش آ جانا، حق کے لیے جان دے دینا۔ کچھ لوگ امام علی کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے کہ مولا علی آپ کچھ دن حاکم شام، امیر شام، اس کو نہ چھیڑیں، یہ خطرناک آدمی ہے، اس کے خلاف نہ چلیں، فی الحال اس کو رہنے دیں، بعد میں آہستہ آہستہ جب ہمارا ہولڈ ہوگا تو ہم اس کا بندوبست کر لیں گے۔ امام علی نے جواب دیا کہ علی گوارہ نہیں کرتا کہ اس کی حکومت میں کوئی ظالم آدمی ایک دن کے لیے حاکم ہو۔ خلیفہ سوم کی وفات کے بعد کیا ہوا؟ خلیفہ دوم کی وفات کے بعد ایک کمیٹی بنائی گئی 6 افراد کی، جن میں امام علی کو بھی رکھا گیا۔
اور عبد الرحمن بن عوف کو کہا گیا کہ ان کا ووٹ فیصلہ کون ہوگا، جس کو وہ ووٹ دیں گے وہ کامیاب ہو جائے گا۔ دو آدمی سامنے رکھے گئے، خلیفہ سوم حضرت عثمان اور امام علی علیہ السلام۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ اے علی، آپ اگر میری باتیں مانیں میں آپ کو خلیفہ بناتا ہوں، اپنا کاسٹنگ ووٹ آپ کو دیتا ہوں، فیصلہ کون ووٹ آپ کو دیتا ہوں۔ کہا کیا باتیں ہیں؟ کہا تین چیزوں پر آپ نے عمل کرنا ہے، قرآن پر، سنت پر اور سیرہ شیخین پر۔ پہلے دو خلیفہ کی سیرت پر تم نے چلنا ہے۔ امام علی نے کہا قرآن میری آنکھوں کا نور ہے، اور حدیث میرے، سنت میرے دل کی ٹھنڈک ہے، اگر سیرہ شیخین ان کے مطابق ہے تو اس کو علیحدہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر ان کے خلاف ہوگی تو میں اس پہ عمل نہیں کروں گا۔ کہا آپ کو پھر ہم خلیفہ نہیں بنائیں گے۔ کہا خلیفہ مجھے بننے کی ضرورت نہیں ہے جس میں میں حق کو قائم نہ کر سکوں، عدالت اور انصاف کو قائم نہ کر سکوں۔ میں کبھی بھی ایسا کام نہیں کروں گا جو پیغمبر کی سیرت کے خلاف ہوگا۔ امام علی نے دنیا کو ٹھکرا دیا حق کی خاطر۔ اس لیے تو ایک عیسائی رائٹر لکھتے ہیں قتل علی فی المحراب بشدت عدلہ، جرداق ہیں، بہت بڑے رائٹر ہیں، لبنان کے عیسائی ہیں، کہتے ہیں کہ میں علی کا عاشق ہوں، میں مسلمان نہیں ہوں، چرا صد کے میں شیعہ ہوں، لیکن میں علی سے عشق کرتا ہوں۔ کہا تم مسلمان نہیں، علی سے کیوں عشق کرتے ہو؟ کیا کیونکہ میں بہادری سے عشق کرتا ہوں، علی بہادر ہے اس لیے علی کا عاشق ہوں۔ میں علم سے عشق کرتا ہوں، علی علم رکھتے ہیں میں اس لیے ان کا عاشق ہوں۔ میں سخاوت سے محبت کرتا ہوں اس لیے علی کا عاشق ہوں۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان کیا ہو، مسلمان ہو۔ لکھتے ہیں قتل علی فی المحراب بشدت عدلی، امام علی کو محراب میں اس لیے شہید کر دیا گیا کہ وہ بہت بڑے عادل تھے۔ خدایا ہمیں امیر المومنین کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہر وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس میں امیر المومنین کی سیرت پائی جاتی۔ خدایا ہر وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس میں امام علی کی رضایت پائی جاتی۔ خدایا ہمیں غدیر پر کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما، پیغمبر کے فرمان کو آنکھوں سے لگانے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا ہمیں پیغمبر کے فرمان کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا جن لوگوں نے پیغمبر کے فرمان کو ٹھکرایا ہے، اگر ہمارے درمیان ان کے پیروکار موجود ہیں انہیں ہدایت عطا فرما۔ خدایا جن لوگوں نے پیغمبر کے فرمان کو سینے سے لگایا ہے، خدایا ان کی قبروں کو منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ جنہوں نے قربانیاں دی ہیں غدیر کے لیے، خدایا ان کے درجات کو بلند فرما۔ خدایا تو جو مریض نے شفائے کاملہ وعاجلہ عطا فرما، تنگ دستوں کی تنگ دستی کو برطرف فرما، بے روزگار افراد کو بعزت روزگار عطا فرما، مقروضوں کا قرض غیب کے خزانے سے عطا فرما۔ خدایا حاضرین جہاں تشریف فرمائے ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے رزق میں وسعت عطا فرما، اولاد کو نیک اور صالح بنا، ان میں جو مریض ہیں شفائے کاملہ وعاجلہ عطا فرما، تنگ دستوں کی تنگ دستی کو برطرف فرما۔ جنہوں نے آج اس پروگرام کا اہتمام کیا ہے، کسی حوالے سے تعاون کیا، خدایا ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے رزق میں وسعت عطا فرما، ان کے مال میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، ان کے مال میں افزائش عطا فرما، ان کے مال کو بلاؤں سے محفوظ فرما، خسارے سے محفوظ فرما، خدایا انہیں پریشانیوں سے محفوظ فرما، ان کے گھروں میں برکات کا نزول فرما، ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا، ان کے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ آخر میں اپنے مرحومین مرحومات کے لیے الفاتحہ مع الاخلاص والصلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یا اللہ سورہ فاتحہ کا، سورہ اخلاص کا آج کی جشن کا ثواب حاضرین کے لواحقین مرحومین مرحومات کو پہنچا، ان کی قبروں کو منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ قرار دے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔